اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث بالکل آسان ہے، بیت الخلاء کی بحث ہے۔ بیت الخلاء میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ حرام ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں اور کچھ مکروہ۔ تو مستحبات میں سے آپ کو کل کافی سارے بتا چکے، آج استبراء کی بحث آپ کو بتائیں گے۔ استبراء کی بحث بتانے کے بعد پھر مکروہات بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ہم عبارت پہ ہی زور دیتے ہیں اور کھلا اثر نہیں سنا رہا۔ والاستبراء، بیٹا ایک لفظ گزرا یستحبو کا، یستحبو کیا تھا؟ فعل مجہول، اس کے بعد والا لفظ کیا تھا؟ اس کا نائب فاعل۔ اب یہ والاستبراء سب اس پہ عطف ہوتا آ رہا ہے۔ وہ ہوا یہ استبراء کیا ہے؟ طلب و براءت المحل من البول، آپ چاہتے ہیں کہ پیشاب والی جگہ براءت جدا ہو جائے پیشاب سے۔ دیکھیں بھائی میرے، جب پیشاب نکلتا ہے ٹھیک ہے تو آخر تک بھی کچھ نہ کچھ قطرے لگے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں استبراء ہم کرتے ہیں تاکہ وہ قطرے بھی دور ہو جائیں بالاجتہاد۔ وہ استبراء کیسے ہوتا ہے؟ محنت کے ذریعے۔ یہاں اجتہاد سے مراد مجتہد والا نہیں لیں بلکہ محنت۔ الذی، بھائی وہ محنت کیا ہے؟ وہ مسح ما بین المقعد و اصل القضیب ثلاثا، 3 مرتبہ مخرج غائط سے لے کے اعلی تناسل تک کی جڑ تک زور دینا ہے۔ بھائی دیکھیں اس طریقے سے کر کے مثلا یوں، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آپ یہاں پر زور دیں گے۔ اس کے بعد ثم نطرہ ثلاثا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے کیا ہے نطرہ، ہو کدھر مل جائے گی؟ قضیب کی طرف۔ پھر قضیب کو یعنی اعلی تناسل کو 3 مرتبہ کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے، انگوٹھا اوپر رکھ کے انگلی نیچے رکھ کے 3 مرتبہ کھینچیں۔ پھر کہاں تک کھینچنا ہے؟ جہاں تک ختنہ کیا ہوا ہے، اور ختنے سے آگے والے حصے کو حشفہ بولتے ہیں۔ ثم اثر الحشفۃ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ جو ہے کیا آپ حشفے کو بھی جو ہے کیا ہے ایسے بھائی رگڑیں، ٹھیک ہے، انہیں کے مہٹڑوں پوندو۔ وَتَنَحْنُحْ ثلاثا، اور 3 مرتبہ کھانسنا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کھانسیں گے تو جو اس نالی میں پیشاب رکا ہوا ہوگا وہ بھی نکل آئے گا۔ حالت الاستبراء نصبہ المصنف فی ذکرہ، فرماتے ہیں یہ جو کھانسنے والی بات ہے اس بات کی نسبت دی ہے مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں سلار کی طرف، یعنی وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میری فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں لمعہ میں تو مصنف نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا نا کہ بھائی کھانسنا ہوگا، لیکن وہاں پر کہا کہ سلار صاحب کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ کھانسے ہیں۔ کیوں؟ لعدم وقوف ہی علی ماخذ ہی، اس لیے کہ مصنف صاحب کو نہیں ملا، کیا نہیں ملا؟ ماخذ الکھانسنا، کھانسنے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ خوب، اور مستحب ہے والاستنجاء بالیسار، کہ آپ کس ہاتھ سے طہارت کریں؟ مشاہد بھائی الٹے ہاتھ سے۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ الٹا ہاتھ موضوعۃ للادنی، یہ پست اور چھوٹے کاموں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کما ان الیمنی للأعلی، جیسے کہ سیدھے ہاتھ کو اچھے کاموں کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ مثلا کالاکل والوضو، بھائی کھانا چاہیں تو بھی سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھائیں، وضو کرنا چاہیں تو بھی سیدھے ہاتھ کے ساتھ وضو کریں۔ وَيَكْرَهُ، اب یہاں سے مکروہات شروع ہو گئے۔ وَيَكْرَهُ بِالْيُمْنَى، اور مکروہ ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا، محل اختیار، اختیاری حالت میں، یعنی کیا؟ آپ الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی سیدھے ہاتھ کے ساتھ کریں گے تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر الٹا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا بازو ٹوٹا ہوا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، تو پھر سیدھے ہاتھ کے ساتھ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر الٹا ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ کے ساتھ طہارت کرنا جو ہے کیا وہ مکروہ ہے۔ لأنه من الجفا، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا یہ کیا ہے؟ جفا۔ جفا کو ظلم بھی کہہ سکتے ہیں، بے احترامی بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی جو کام، جو ہاتھ اللہ نے افضل کاموں کے لیے ہمیں دیا ہے، آپ اس کو جو ہے کیا گندگی والی جگہ پہ لگا رہے ہیں۔ وَيَكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ مکروہ۔ کیوں؟ حذراً من تخبیل شیطان، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں شیطان جو ہے کیا ہے
ہمارے عقل کو کم نہ کر دے. تخویل یعنی عقل کا کم کرنا. اگر کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو شیطان عقل کو کم کر سکتا ہے. اور متمحن بہی، ٹھیک، اور جو ہے کیا ہے مکروہ ہے کہ آپ پیشاب کا رخ کریں فی الہوا، ہوا کی طرف، لنہی عنہ، اس لیے کہ نہیں آئی ہے کس سے کہ ہوا کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرو. اب اگر نہیں حرام ہونے پر دلالت نہ بھی کرے، کم از کم کراہت پہ دلالت کرے گی. وہ فی الماء، اور پانی میں پیشاب کرنا بھی جو ہے کیا ہے مشاہدہ مکروہ ہے. جارین و راکدن، کوئی فرق نہیں کہ پانی جاری ہو یا پانی جو ہے کیا ہے ایک جگہ پر جمع شدہ ہو، وہ بہتا نہ ہو. لتعلیل فی اخبار، نہیں، اس لیے کہ علت بیان کی گئی ہے ان احادیث میں جنہوں نے نہیں کی ہے پانی کے پیشاب سے، بأن للماء اہلا، بتحقیق کہ پانی کے لیے بھی کیا ہے کچھ رہائش پذیر ہیں. اہل یعنی رہائش پذیر، مخلوق، پانی کی بھی مخلوق ہے. فلا تؤذہم بذالک، تو تم ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ بذالک، اس پیشاب کے ذریعے. والحدث فی الشارع، اور راستوں پر بھی، جیسے ہمارے برل بدبختی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہے کہ راستوں پر بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں راستوں پر بھی جو کیا ہے لیٹرن کرنا یہ مکروہ ہے. بھائی راستہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا الطریق المسلوک، وہ راستہ ہے جو آنے جانے کے کام آتا ہے. اگر کوئی ایسا راستہ ہے، کسی زمانے میں راستہ تھا، ابھی وہ کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، اس پہ جو ہے کیا ہے لیٹرن کرنا کوئی کراہت نہیں رکھتا. والمشرع، جناب مشرع میں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے. مشرع کیا ہے؟ وہ ہوا طریق الماء، وہ پانی کا نالی، للواردت، ان لوگوں کے لیے جو آ کے پانی اٹھاتے ہیں. بھائی دیکھیں توجہ، پرانے زمانے میں تو یہ پائپ ٹوٹیاں موٹیاں نہیں تھی نا، تو جیسے ہم واٹر کے ذریعے زمین کو پانی لگاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک واٹر بنا ہوا ہوتا تھا گاؤں تک، ٹھیک ہے، اس میں پانی آتا تھا، گاؤں والے ٹھیک ہے پانی بھرتے تھے. تو اب اس نالی میں پیشاب کرنا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے پانی، وہ بھی مکروہ ہے. والفناء، فنا میں بھی جو ہے کیا ہے پیشاب کرنا مکروہ ہے. یہ فنا کیا ہے؟ بکسر الفاء، پہلے تو بھائی فا کو کسرہ دے کے پڑھیں. وہ ممتد من جوانب الدار، یہ وہ ہے جو گھروں کے چاروں طرف جو ہے کیا ہے کھینچی ہوئی ہوتی ہے. آج کل اسے فٹ پاتھ کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اس کو سندھی میں کیا کہتے تھے؟ پشتی، یعنی وہ دیوار آپ کی بنی ہوئی ہے، پھر 3-4 فٹ کی اس کے سائڈ میں آپ نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ اگلی دیوار مضبوط رہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی جو ہے کیا ہے پیشاب کرنا یا یہ مکروہ ہے. وہ حریمھا، وہ ہوا بھائی یہ جو فنا ہے یہ اس گھر کی حدود ہیں. خارج المملوک منہا، یہ گھر کی ملکیت سے خارج ہیں، یہ مشاہد آپ کی ملکیت نہیں ہے لیکن آپ کے گھر کے حدود ہیں. ابھی مدرسے کے چاروں طرف فٹ پاتھ بنی ہوئی جس پہ ہم عام آتے جاتے ہیں، گاڑیاں نہیں جاتی ہیں، تو اس میں بھی مکروہ ہو جائے گا. والملعن، ملعن میں بھی جو ہے کیا ہے پیشاب کرنا مکروہ ہے. ملعن کیا ہے؟ وہ مجموعات جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں روڈ کا چوراہا ایسا ہوتا ہے وہاں لوگ بیٹھ کے آپس میں کچہریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کبھی دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دکان کے سامنے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچہری کرتے ہیں. تو جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی جمع ہونے کی جگہ وہاں پر مکروہ ہے، ٹھیک ہے. جمع ہونا او منزلوں، یہ جمع نہیں ہوتے بلکہ سفر کے دوران مشاہد آ کے وہاں اپنا سامان رکھتے ہیں، 1-2 رات آرام کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. منزلوں ان کے نازل ہونے کی جگہ، اترنے کی جگہ. او قارعۃ طریق، راستے کے بیچ کو بھی یا آپ ملعن کہہ سکتے ہیں. او ابواب دار، یا ملعن کا مطلب ہے گھروں کے دروازے. اب دروازہ جیسے آپ نے کھولا سامنے نجاست پڑی ہے، آپ کو نفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر کرنا مکروہ ہے. وتحت شجرۃ المثمرۃ، فروٹ والے درخت کے نیچے بھی جو ہے کیا ہے یہ کام کرنا مکروہ ہے. بھائی ابھی فروٹ موجود ہو مشاہد، کہتے نہیں. ما من شانھا ان تکون مثمرہ، یعنی جس فروٹ میں صلاحیت ہے ثمر دینے کی، ابھی بھلی اس میں ثمر نہ ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بالفعل، تکن کی ضمیر بیٹا شجر کی طرف جائے گی، اگرچہ وہ درخت نہیں ہے ابھی. کیسے؟ كذلك، فروٹ والا. جیسے آم
ابھی آپ نے توڑ دیا نا آموں کے درخت میں ابھی آم نہیں ہے، پھر بھی اس درخت کے نیچے جا کے چھوٹا کریں یا بڑا، دونوں مکروہ ہو جائیں گے۔ وہ محل القراء، اچھا بھائی دیکھیں آم کے سائے میں پیشاب وغیرہ کرنا مکروہ ہے یا آم کے نیچے؟ کیا مطلب؟ سایہ تو مشاہد 20-30 فٹ تک دور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا تو درخت کا سایہ کس طرف ہوگا؟ مشرق کی طرف، یہ مشرق سے نکلے گا تو مغرب کی طرف سایہ ہوگا، پھر سورج جیسے مغرب کی طرف جائے گا تو سایہ پھر مشرق کی طرف آ جائے گا۔ کہتے سایے میں مکروہ نہیں ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پر اگر فروٹ گرے تو وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک مکروہ ہے، جہاں فروٹ نہیں پہنچے گا تو وہاں پر مکروہ نہیں ہے۔ وہ محل الکراہت ہے، بھائی کراہت کی جگہ وہ جگہ ہے یمکن ان تبلغ الثمار عادتاً، جہاں پر فروٹ پہنچ سکتا ہے عام طور پر۔ ایک مرتبہ ایک آپ فروٹ ہاتھ کے ذریعے پھینکتے ہیں، وہ مراد ہے عام طور پر، یعنی جیسے درخت سے گرے تو کتنا پھسل کر دور جائے، مثلا کولر تک، تو یہاں تک مکروہ ہے، اسے آگے مکروہ نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا، اگر کہ یہ شخص اس درخت کے نیچے نہ بھی ہو لیکن اگر فروٹ وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو وہاں مکروہ ہے۔ وہ فیء نزال بروزن طلاب، ٹھیک ہے، فیء یعنی سایہ۔ پرانے زمانے میں جب سفر کرتے تھے نسیم صاحب تو یہ گاڑیاں تو تھی نہیں، یہاں سے اونٹوں پہ چڑھے، شاہ حسین پہ وہ بیٹھ گئے، پھر وہاں تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہاں سے چڑھے گمبٹ میں بیٹھ گئے، تو وہاں ثواب کی خاطر لوگ کچھ نہ کچھ سایہ وغیرہ بنا دیتے تھے، تو کہتے ہیں ایسی جگہوں پہ بھی جو کیا ہے یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ وہ ہوا بھائی یہ فے ہے کیا؟ موضع الظل، سائے والی جگہ، المعد لنزولہم، جس کو معین کیا گیا ہے لنزولہم، تاکہ مسافر آ کر یہاں اتریں اور آرام کریں۔ او ما ہو عام مومن ہو، یا نہیں بھائی سایہ ہو یا نہ ہو، عام ہو کس سے؟ اس سائے والی چیز سے، یعنی جہاں پر مسافروں کے لیے بھائی معین ہے جگہ، چاہے دھوپ ہو چاہے سایہ ہو۔ کل محل الذی یرجعون الیہ، جیسے وہ جگہ کہ جس کی طرف مسافر آتے ہیں، وہ ینزلون بہ، اور وہاں پر جو ہے کہ اترتے بھی ہیں، من فاء یفیء، کہتے ہیں پھر یہ فاء کس سے لیں گے؟ اس کا مادہ جو کہ فاء یفیء، فاء یفیء کی معنی کیا ہے؟ رجع یرجع، یعنی جہاں پر لوٹ کر آتے ہوں۔ والجہرۃ، اچھا جناب جہرہ میں بھی پیشاب وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔ جہرہ کیا ہے؟ بکسر الجیم، جیم کو کسرہ دیں، وفتح الہاء، پھر ہا کو میں نے ساکن پڑھا آپ فتح دیں، وہ را کو بھی فتح دیں، جہرۃ، ٹھیک ہے، المہملتین، بھائی میرے فرماتے ہیں ہا اور را دونوں محملہ ہیں۔ محملہ کا مطلب کیا ہے مشاہد؟ بغیر نقطے والے۔ ہا کو اگر نقطہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر نیچے نقطہ آئے گا تو جیم، اگر اوپر نقطہ آئے گا تو خا۔ دال کو اگر نقطہ دیں تو کیا ہو جائے گی؟ زال، اور یہ را کو اگر نقطہ دیں تو کیا ہو جائے گی؟ زا۔ فرماتے ہیں ہا بھی بغیر نقطے والی ہے، را بھی بغیر نقطے والی ہے۔ جمع حجر، کہتے ہیں جمع ہے کس کی؟ حجر کی، بضم و سکون۔ حجر کو کیسے پڑھیں؟ پہلے حرف پہ ضمہ دیں، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا؟ حجر، حجر نہیں جوہر، ٹھیک ہے، جیم کو ضمہ دیں، ہا کو ساکن کریں۔ وہ ہے بیوت الحشار، بھئی یہ ہجرہ ہے کیا؟ یہ کیڑے مکوڑوں کی جو ہے کیا ہے گھر ہیں، جہاں دیکھیں چونٹیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ بل ہوتے ہیں، چوہوں کے بل ہوتے ہیں، سانپ کے بل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے منہ پر یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ وسواک حالتہ، اور لیٹرین کرتے وقت ٹھیک ہے مسواک کرنا بھی مکروہ ہے۔ رویہ روایت میں آیا ہے انہ یورث البخر، بتحقیق یہ مسواک کرنا سبب بنتا ہے بخر کا، بخر یعنی منہ میں بدبو، اس بندے کے منہ میں بدبو ہوگی۔ والکلام، اور بات کرنا بھی مکروہ ہے، الا بذکر اللہ تعالی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ والاکل وشرب، کھانا بھی مکروہ ہے، وہاں پر پان کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شرب پانی پی رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ لما فی ہے، اس لیے کہ اس وقت کھانا پینا من المہانت، یہ اہانت ہے۔ اہانت ہے یعنی کیا؟ یعنی تحقیر، اور گویا کہ آپ جو ہے بے احترامی کر رہے ہیں۔ وللخبر، اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ باتھ روم میں جب جائیں
تو کچھ نہ کھائیں پیئیں۔ وہ یجوز و حکایت الاذان، البتہ آذان کی حکایت کرنا جائز ہے، مشاہد۔ اب جائز کا کہہ کر یہ انہوں نے گویا کہ استحباب سے بھی خارج کر دیا، کراہت سے بھی خارج کر دیا، آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اذا سمعہ، جب آپ آذان سنیں، ادھر سے وہ کہے اللہ اکبر، آپ بھی ادھر کہیں اللہ اکبر، ولا سند لہ ظاہر، ظاہراً بھائی آذان کے حکایت کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی حدیث نہیں ہے علی المشہور۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، آپ نے کہا کہ ذکر خدا کر سکتا ہے نا، تو آذان بھی ذکر خدا ہے۔ کہتے ہیں کس نے کہا؟ آذان کے کچھ جملے ذکر خدا ہیں، کچھ ذکر خدا نہیں۔ اللہ اکبر ذکر خدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حی علی الصلاۃ یہ کون سا ذکر خدا ہے؟ حی علی الفلاح یہ کون سا ذکر خدا ہے؟ یہ کوئی ذکر خدا نہیں ہے۔ وہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کا ذکر لا یشمل الاذان، یہ آذان کو شامل نہیں ہوتا، اجمع پورے کے پورے کو، لخروج الحیالات منہ، اس لیے کہ تینوں حی علی جو ہے یہ خارج منہ ذکر خدا سے ہے۔ وہ من سم، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات؟ کہ بھائی آذان کو ذکر خدا شامل نہیں ہوتا۔ حکا المصنف فی ذکرہ، مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں مشاہد اپنا نظریہ نہیں بیان کیا، بلکہ قیل یجوز حکایت الاذان، کہا گیا ہے کہ آذان کی حکایت جائز ہے، بقول وکیل۔ وقراءۃ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی پڑھنا بھی بھائی جائز ہے۔ وقضا مطلق حمد اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا مطلق حمد، مطلق حمد کا مطلب کیا ہے؟ جس زبان میں بھی کریں، ضرور نہیں کہ الحمدللہ ہے، اے اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا شکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ اللہ کا ذکر، شکر اور حمد کرنا حسن علی کل حال، وہ ہر حالت میں جو کیا ہے حسن ہے۔ والے ضرورت ہے مشاہد بھائی، اور ضرورت کے وقت بھی بات کرنے کا جائز ہے۔ مثلا سب لڑکے پریشان ہو گئے کہ مشاہد کہاں ہے، مشاہد 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 مشاہد، وہ وہاں سن رہا ہے، تو وہاں سے بیٹھ کے کہہ سکتا ہے بھائی میں ادھر واش روم میں ہوں، مجبوری میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ کا تکلم لحاجت، مثلا جیسے آپ بات کرنا چاہتے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے، اگر آپ بات نہیں کریں گے تو یہ ضرورت ضائع ہو جائے گی۔ بھائی آپ باتھ روم میں ہیں، کوئی بچہ باتھ روم میں گر گیا ہے، تو اب جب تک آپ فارغ ہوں گے بچہ ہی مر جائے گا، تو آپ وہیں سے پکاریں یا موبائل نکالیں، نسیم بھائی آؤ سائیڈ والی لیٹرن میں کوئی بچہ گر گیا، اس کو اٹھاؤ۔ یخاف فوتها، ڈر ہے کس کا؟ اس حاجت کے ضائع ہونے کا۔ لو اخر تکلم، اگر یہ اپنے بولنے کو مؤخر کرے، الی ان یفرغ، یہاں تک کہ وہ اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو۔ وہ یستثنى ایضا، بھائی ہم نے کیا کہا کہ کلام کرنا مکروہ ہے، اس کراہت سے استثناء کیا گیا ایضا بھی، یعنی جیسے ذکر خدا کو استثناء کیا گیا ہے، ایسے دوسری چیز کو بھی استثناء کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم پر صلوات پڑھنا۔ کب؟ عند سماع ذکر ہی، جب آپ رسول اکرم کے جو کیا ہے وہ ذکر سنتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز لیٹرین تک آئی تو آپ وہاں درود پڑھ سکتے ہیں۔ والحمدللہ، اور جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حمد بھی کر سکتے ہیں۔ کب؟ عند العطاس منہ، جب آپ کو چھینک آئے، ٹھیک ہے، عند العطاس منہ یعنی خود لیٹرین والے کو چھینک آئے، وہ من غیر ہی، دیکھیں مشاہد، اشو آپ نے الحمدللہ، یا آپ اندر بیٹھے آپ کو یہ چھینک نہیں آئی، باہر والے کو آئے تو بھی آپ الحمدللہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ وہ من ذکر، بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وربما قیل، اور کہا گیا ہے بے استحباب تسمیت، بھائی مستحب ہے دعا کرنا من ہو، اس لیٹرن والی شخص کی طرف سے، ایضاً حمد کی طرح۔ تسمیت کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک کو چھینک آئے تو آپ اسے کہیں یرحمک اللہ، آپ اندر ہیں، چھینک باہر والے کو آئی ہے یا ساتھ میں جو لیٹرن والا ہے اس کو آئی ہے، تو بھی آپ اس کو یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، یرحمک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولا یخفا، یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے، وجوب رد سلام، بھائی اگر آپ کے مدرسے میں یہ عادت بن چکی ہے کہ ہر ایک کا سلام کرتے ہیں، میں آیا دیکھا لیٹرن ایک بندے، میں نے کہا بھائی صاحب السلام علیکم، تو اب آپ پر بولنا حرام نہیں بلکہ واجب ہے کہ آپ کیا کہیں؟ وعلیکم السلام،
وفی قراءت رد ہی ما تعد الواجب برد غیر وجہان. بھائی میرے توجہ، میں جیسے واش روم والے کمرے میں آیا، میں نے سلام کیا، ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اس نے وعلیکم السلام بول دیا، جواب تو واجب کفائی ہے نا. اب لیٹرین والا بھی وعلیکم السلام کہہ سکتے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس میں دو وجہ، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے. عبارت دیکھیں، وفی قراءت رد المتخلی، رد ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ متخلی، یعنی جو لیٹرین میں بندہ ہے، ٹھیک ہے، آیا اس کا جواب دینا مکروہ ہے متعد الواجب، جبکہ یہ سلام کا جواب جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے برد غیر المتخلی، لیٹرین والے کے علاوہ کسی اور نے جواب دیا. وجہان، وجہان مبتدا مؤخر، فی قراءت خبر مقدم، یعنی اس کے مکروہ ہونے میں دو قول ہیں. وعلم ان المراد بالجواز فی حکایت الاذان. بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ اذان کی حکایت کرنا کیا ہے؟ جائز. جائز کا کیا مطلب ہے؟ جائز کی دو معنی ہیں. ایک جائز وہ ہے جو احکام خمسہ میں سے ہے، یعنی اس کو انجام دینا نہ دینا مساوی ہے. ایک جائز وہ ہے جس کو انجام دیا جا سکتا ہے، پھر ثواب ہو یا ثواب نہ ہو، تو یہ عام معنی ہو جائے گی. ایک اس کی خاص معنی ہے، انجام دینے میں بھی ثواب نہیں ہے، ترک کرنے میں بھی ثواب نہیں ہے. کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ وَعْلَمْ، تم جان لو، ان المراد بالجواز فی حکایت الاذان، بھائی کیا مراد ہے کہ آپ کہتے ہیں جائز ہے اذان کی حکایت کرنا. وما فی معنی الاذان، یا جو اذان کی معنی میں تھی کون سی چیزیں؟ مثلا نبی کریم کا نام سنا تو آپ صلوات پڑھ لیں، اور مطلب معنی العام، وہ عام معنی ہے. عام معنی یعنی کیا؟ یعنی کہ حرمت کے مقابلے والا جواز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا جواز ہے جو استحباب وغیرہ کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے. لأنہ مستحب، اس لیے کہ یہ حکایت اذان مستحب ہے. لا یستوی طرفہ، اس کے دونوں طرف مساوی نہیں ہو سکتے. دونوں طرف کون سے؟ انجام دینا اور انجام نہ دینا. والمراد من الجواز ہونا الاستحباب، جواز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ استحباب ہے. لأنہ عبادت، اس لیے کہ یہ حکایت اذان کیا ہے؟ عبادت ہے. لا تقع الا راجحہ، یہ واقع نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ راجح ہے، راجح یعنی بہتر ہو. وَإِنْ وَقَعَتْ مَكْرُوهٌ، اگرچہ یہ مکروہ بھی ہو، جیسے مسافر حاضر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے یہ مکروہ ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، یعنی پھر بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر امام جماعت بھی مسافر ہوتا تو اس جماعت کا ثواب زیادہ تھا، اس جماعت کا ثواب کم ہے. لیکن فرادہ سے پھر بھی یہ جماعت بہتر ہے. فَكَيْفَ إِذَا انْتَفَتِ الْكِرَاهَةُ، جب مکروہ ہو تو بھی ثواب ملے گا، تو جہاں پر کراہت ہی نہیں ہے وہاں تو بطریق اولا کیا ہے؟ ثواب ملے گا. تو حکایت اذان جائز ہے بمعنی مستحب. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.